مجھے بلایا, اس کو بلایا, مجھے کیوں نہیں بلایا اپنے گھر دعوت میں؟ میں کٹی ہو گئی تم سے. اچھا تم نے مجھے نہیں بلایا, اب دیکھو میں بھی نہیں بلاؤں گی, تم سے بڑی دعوت کروں گی میں. لیکن جو غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اپنے قریبی دوستوں کو, قریبی ریلیشنز کو بھی نہیں بخش رہا, تو اگلی چھری آپ ہی کی گردن پہ چلے گی. کہ اسیسمنٹ از ناٹ آن دی بیسس آف رائٹ اینڈ رانگ. اسیسمنٹ یا انالیسز یا فیصلہ یا لائلٹی اس بیسس پہ کہ میرا قریب کون. آج جس موضوع کو ہم ٹچ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کی کہانی ہو سکتی ہے, اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر میری دوست نے کہ کسی سے بات چیت بند ہو جاتی ہے یا ان بن ہو جاتی ہے تو میں بھی اسے کٹی کر لوں گی. اور ایسا میں نے خود ہوتے دیکھا ہے بہت سارے سرکلز میں, قریب سے بھی دیکھا ہے, دور سے بھی دیکھا ہے, سیکنڈ ہینڈ کہانیاں بھی سنی ہیں کہ خاتون ہیں, اچھی پڑھی لکھی خاتون ہیں, پروفیشنل ہیں, بہت اچھا ان کا رہن سہن ہے, فائنینشلی بھی بہت ویل آف ہیں, پڑھی لکھی ہیں, اچھا ان کا سیٹ اپ ہے سارا, سوشل سرکل بھی. اب کسی بھی وجہ سے ان کی کمیونٹی میں ایک دوسری انڈیویجول کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتی ہیں وہ, اب میں نے نہیں کھیلنا, وہ اس قسم کی ہو جاتی ہیں, اور صلح کی اور کیا کہیں مصالحت کی کوئی صورت بھی نہیں بنتی, اور لوگ بیچ میں پڑتے ہیں کہ چلیں پیچ اپ کرا دیا جائے, تو وہ ان کو بھی ڈانٹ دیتی ہیں کہ بیٹا آپ اس معاملے سے دور رہیں, بس کوئی آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے کی. اور پھر وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں بیچ میں پیچ اپ کرانے کے لیے, بلکہ ان کو الٹا ان کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتی ہیں ان کے بارے میں کہ کیا کیا غلط چیزیں ہیں ان میں. تو حالانکہ جو بیچ میں پڑھتے ہیں لوگ میڈیٹرز, ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی صلح کرا لیں, لیکن نہیں, وہ میڈیٹرز کو بھی ڈانٹ لگا دیتی ہیں. اب ایسے کیس میں ان کے فرینڈز بھی ہیں جو ان کی لابی بنے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو اچھی طرح سے بیک اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں وہ سامنے والی تو ہے ہی فضول عورت, بالکل منہ لگانے کی ضرورت نہیں, اچھا کیا تم نے ٹکا سا جواب دے دیا. تو وہ ان کو نا اس طرح انکریج کرتے ہیں اس طرح کے بیہیویئر کو. اور میڈیٹرز کی تو کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے, میڈیٹرز برے لوگ ہوتے ہیں, اور اول تو کوئی میڈیٹر کرتا ہی نہیں ہے میڈیشن. ہم کیوں برے بنے, ہم کیوں پڑیں ان کے بیچ میں, انہوں نے کل ان کی صلح ہو جانی ہے, یہ ٹھیک ہو جانے ہیں, ہم گندے ہو جائیں گے. تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے. پھر یہ جو خاتون ہیں اچھی پڑھی لکھی سی اور ویل آف, ویل سیٹلڈ, اور پروفیشنل کام بھی کر رہی ہیں ایک فیلڈ میں, تو ان کے ساتھ ان کی فرینڈز میں سے بہت سارے لوگ ہیں, اور ان کے لابی میں مطلب عمر رسیدہ خواتین بھی ہیں جنہیں آپ کہہ دیں دادی نانی کی ایج کی بھی ہوں گی. تو وہ ان کی بالکل پارٹی بنی ہوئی, ان کی حمایت کر رہی ہیں. اب کیونکہ انہوں نے ان کی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جو سامنے والے کی ناراضگی ہوگی, لڑائی ہوگی, تو یہ جو خاتون ہیں جنہیں میں کہہ دوں گی کہ بھئی نانی کی ہی ایج کی ہیں سمجھے, آلموسٹ مطلب بزرگ خاتون ہیں, کمیونٹی میں ان کا مقام ہے, عزت کرتے ہیں لوگ ان کی. انہوں نے کہا کہ اچھا اب میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جو جس کی بھی لڑائی ہے میری بھی اس سے کٹی ہو گئی. حالانکہ وہ جو باقی کمیونٹی کے لوگ ہیں یا جو اپوزٹ پارٹی ہیں, انہوں نے کچھ برا نہیں کیا ان نانی جیسی خاتون کے ساتھ, بس کیونکہ ان کی بیسٹی کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی ہے, تو بس جی انہوں نے کہا نہیں, اب جو میری بیسٹی کے ساتھ لڑے گا, چاہے میرا اس کا آپس کا کوئی معاملہ لینا دینا ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں نے بھی ان سے کٹی کر دی. تو بندہ پھر جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کمیونٹی میں, کہتا ہے کہ آپ سے تو میں نے ایسی توقع نہیں کی تھی, بلکہ آپ الٹا بزرگ خاتون ہیں, آپ بلکہ سمجھائیں اپنی دوست کو کہ کیا باتیں کر رہی ہو تم, کمیونٹی میں جوڑ کے رکھیں چیزوں کو. لیکن نہیں, انہوں نے پارٹی بازی کرنی ہے اور لڑائی کرنی ہے اور ساتھ دینا ہے بھرپور, اور الٹا تیلیاں لگانی ہیں. تو کہاں جائے انسان؟ جی یہ کافی جنرل پرابلم ہے, اور میجورٹی لوگوں کا یہی بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رائٹ اور رانگ کی بیسس پہ فیصلہ نہیں کرتے. وہ اس بودریشن میں بھی نہیں پڑتے واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. جو ریلیٹیو ہے, جس سے آپ کا کلوز ریلیشن شپ ہے, بس ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایک لائلٹی کی بات ہے, یہ ایک بہت اچھے اخلاق کی بات ہے, اور اس کے لیے آسان
مثال ہے. جیسے اگر کسی کا بیٹا کوئی بری حرکت کرے, جرم کر کے آ گیا, ایکسیڈنٹ کر کے آ گیا اور آ کے اس نے بتایا اور کسی نے دیکھا نہیں, تو ماں باپ ہمیشہ کہیں گے اچھا کسی کو نہ بتاؤ, اسے اور چھپانے میں ہیلپ کریں گے, کہیں بھیج دیں گے دور کہ پکڑا نہ جائے. یہ عمومی وہ ہے جو آپ نے کہا. اس میں تو پھر بھی کوئی سننے والا یہ سوچے گا کہ بھائی ہم تو نہیں اس طرح کرتے, ہم تو ہمارا ایسا بیہیویئر نہیں ہوتا. لیکن ایسی سچویشن میں کہ جب کوئی کلوز ریلیٹیو کوئی جرم کرے تو ہمیشہ اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ اس نے کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو اس کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے چاہیے, اسپیشلی اگر اس کا قصور ہے. اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے, اپنا ہی فیملی ممبر, تو چلو پکڑا گیا, آپ نہیں چھپا سکے, تو ہمیشہ ماں باپ اس کا کیس لڑتے ہیں, اس کی انوسنس کا ثابت ہو, انگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو, سب نے دیکھا ہو, چشمدید گواہ. لیکن کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قاتل ہے, اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے, اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے, اس کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے چاہیے. وہ کانسیکوینسز اسی کے لیے بہتر ہے. یہ تو چلیں آپ ایگزامپل ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت ایکسٹریم ہے. لیکن ہمارے سرکلز میں نا ابھی تک مرڈرز نہیں ہوئے. نہیں, میں آپ کو بنیاد بتا رہی ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ بیہیویئر, اس کا روٹ کاز کیا ہے. ان سب کا روٹ کاز ایک ہے کہ اسیسمنٹ از ناٹ آن دی بیسس آف رائٹ اینڈ رانگ. اسیسمنٹ یا انالیسز یا فیصلہ یا لائلٹی اس بیسس پہ کہ میرا قریب کون ہے. اقربا پر کیا ہے وہ, اقربا پروری. جی. اور آپ چاہے آپ اسلامک بیسس پہ کہہ لیں یا مورلی ایتھیکلی کہہ لیں, یو نیڈ ٹو بی آن دی سائڈ آف رائٹ, چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ اسلام کا اصول ہے. تو اس وقت میری 2 دوستیں ہیں جو اچھی ہیں, میرے ان سے اچھے تعلقات ہیں, بہت قریب بھی نہیں ہیں لیکن ٹھیک اچھا ملنا چاہیے. وہ دونوں آپس میں لڑ گئی ہیں اور ان کی جنگ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے. اب وہ ڈھکی چھپی تھی, اب وہ منظر عام پر آ گئی ہے. اب ایک آتی ہے میرے پاس کیونکہ میں نے اب چہرے سے کے تاثرات سے عیاں ہو گیا, تو وہ کچھ اپنا دکھڑا روتی ہیں, اور پھر کہیں یہ بجھی اندر چھپی ہوئی توقع ہے کہ اب میں ان کا ساتھ دوں. اب بات یہ ہے کہ دوسری والی بھی تو ہیں, ان سے بھی تو تعلقات ہیں, تو اس کو بھی آپ جانیں. جو یہ اصل بنیاد یہ ہے کہ آپ نے دونوں طرف کی بات سننی ہے نیوٹرل ہو کے, اور پھر اس بیسس پہ فیصلہ کرنا ہے صحیح اور غلط کیا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ صحیح اور غلط پتہ چلے, یا ایسی بات ہوتی ہے جس میں دونوں کا فالٹ ہوتا ہے, یا ایسی بات ہوتی ہے جو اتنی بڑی تھی ہی نہیں, لیکن اب اور انہوں نے بنا لی. 3 سالوں سے دشمنی پالی ہوئی ہے اور وہ گرج ہے, اور اب ریزنٹمنٹ نرس کرے جا رہے ہیں, اور اس میں فیملیز انوالو ہو گئی ہیں. تو اب وہ بات کا بتنگڑ, اور پھر اب ظاہر ایکسچینجز ہوئے ہیں, وہ بہت نازیبا کلمات اور ایسی حرکتیں ہو کے اب ایک پورا ایک لسٹ بن گیا, اور دونوں زخمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ ان کی صلح کروائی جائے. صلح کی بھی کوششیں کی گئیں, وہ بھی ناکام رہیں. ایک پارٹی تو صلح کرنے کے نام سے ہی چڑھ گئی ہے, تو وہ تو بلکہ کہتی ہیں صلح کی بات نہ کریں. تو اب اس کیس میں چلے ہم نے دونوں سائڈ کی کہانیاں بھی سن لی, لیکن ایک بات ہوتی ہے ہر کوئی اپنا سچ بیان کرتا ہے, اپنا ہی ورژن. تو آپ ایک کی سنیں لگتا ہے وہ سچ بول رہے ہیں, دوسرے کی بات سنیں لگتا ہے وہ بھی سچ بول رہے ہیں. دونوں کی بات آپ انہی کے کانٹیکسٹ میں لیں. اس کے بعد اس کا اصل چیز ہے کہ اس کا پیرامیٹر کیا ہے, کس بیسس پہ آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط. وہ پیرامیٹر اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامک گائیڈ لائنس ہونی چاہیے. یہ نہیں جو اس کا ورژن ہے, اس کی مورل اور ایتھیکل ویلیوز ہیں, یا آپ کی یا ان کی, نہیں. وہ کرائیٹیریا نہیں ہے ججمنٹ کا. ججمنٹ کا کرائیٹیریا اسلامک گائیڈ لائنس. اس کے حساب سے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو اس کے حساب سے غلط ہے وہ غلط ہے. بالکل صحیح. تو اسلامک گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ آپ دوسرے شخص کی عزت کا خیال رکھیں, احترام کریں, اس کا حق ہے اس کی عزت,
اب وہ کہتی ہیں یہ مجھے ہمیشہ برا بھلا کہتی ہے, میری بہترامی کرتی ہے, دل توڑتی ہے, دل دکھاتی ہے, میرے پیٹھ پیچھے بات کرتی ہے, دوسری کے پاس جائے سیم وہی جملے. تو بھائی تو پھر یہی میں نے کہا نا آپ سے کہ موسٹ آف دا کیسز میں دونوں کا قصور ہوتا ہے, انلیس کہ اس طرح بالکل ہی ایکسپلسٹلی آپ لائن ڈرا کر سکیں کہ الگ الگ ہے. موسٹ آف دا کیسز میں دونوں کا قصور ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ دونوں نے اس میں پارٹ پلے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو اس سچویشن میں پھر کیا ہے کہ اب آپ کسی کو بھی صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتے, پھر آپ کو نیوٹرل رہنا ہے. آپ کہیں بھائی میرا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ آپ نہیں دو صورتیں کہ دونوں ہی قصوروار آپ کی نظر میں ہوں, اور ایسا قصور نہ ہو جیسے میں نے جو ایکسٹریم مثالیں دیں, پھر تو ایسے ایسے تعلقات رکھنے ہی غلط ہیں. اور اگر یہ بھی آپ پہ ثابت ہو جائے کہ ان کو غیبت کی بیماری ہے تو بھی ذرا ڈسٹینٹ ہو جانا بہتر ہے دونوں سے ہی. پھر تو آدھا شہر ہم, بلکہ آدھا کیا تقریباً پورا شہر ہی چلا جائے گا. تو ایسے ہی ہے. صحیح. یہ موضوع ہم نے کیا بھی ہے کور کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. تو اب ہاتھ میں لانے والے بہت ہیں اور دوست بہت کم ہیں. تو لیکن جو غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اپنے قریبی دوستوں کو, قریبی ریلیشنز کو بھی نہیں بخش رہا, تو اگلی چھری آپ ہی کی گردن پہ چلے گی اور چلتی ہوگی. مطلب پیچھے تو چلتی ہوگی, غیبت تو ہوتی ہے پیچھے پہ, لیکن جب وہ اس طرح سے آ جاتی ہے نا یہ کانفلکٹ کی سچویشن میں, تو پھر ابھی جو اپوزٹ, ان کے اپوزٹ جو وہ ہیں اور ان کے اپوزٹ وہ ہیں, کل آپ ہوں گے. بالکل صحیح. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ قصور چاہے دونوں کا ہو, کسی کا ایک کا زیادہ ہے ایک کا کم ہے, ایک جو پارٹی ہے وہ صلح کی طرف آ ہی نہیں رہی, انہوں نے ہتھیار ڈال دیا, انہوں نے کہا نہیں یہ ٹاکسک ہیں, میں نے ان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنے. اور دوسری خاتون کہہ رہی ہیں کہ چلیں اگر وہ دوبارہ آنے کو تیار ہے ٹیبل پہ تو شور, لیکن پہلے بھی ہم ناکام ہوئے ہیں. تو سائڈ کس کی چنے؟ کسی کی نہیں چنے نا. پھر اس صورت میں جب یہ کہ اگر پہلے تو یہ کہ اگر غیبت یا ایسا کوئی ہے ان کے اندر بیماریاں, پھر تو تھوڑا ڈسٹینٹ ہو جانا دونوں سے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں کی ایسی آپس میں ہی ہے, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا ان میں ایسی کوئی بڑی برائی نہیں ہے, تو پھر دونوں کو وہ کہیں بھائی ہم نے کوشش کی دونوں اس میں, اب یو آر ناٹ ریڈی فار دی ریکنسائلیشن, تو اب آپ جانیں اور آپ کا معاملہ, اور آپ جانیں اور آپ کا معاملہ. مجھے تو اس سے بہت ٹینشن ہوتی ہے, میں اس کو نہیں لے سکتی اس اسٹریس کو. آئی ہیو اے لاٹ ان مائی لائف آلریڈی. تو آپ اس سے ڈسٹینٹ ہو جائیں, کیونکہ بار بار آپ غیبت سنتی رہیں, بار بار آپ اس اسٹریس کو سنتی رہیں, جبکہ آپ اس کو حل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسا ان دیئر ڈیفینس بس وہ پھر اس کے بعد ذکر نہیں کرتی, لیکن کہیں چھپی ہوئی توقع ہے جو انہوں نے بیان کر دیے کہ جن سے میری لڑائی ہے, اور بتا دیا, دیکھ بھی لیا, تم نے کوشش بھی کی, وہ نہیں آتی ہیں, تو اب تم بھی ان سے نہ ملو. یہ جو توقع ہے نا, تو بس اسی کے لیے تو آپ نے ڈسکلیمر دینا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں, میں نیوٹرل ہوں, اور میں نہ اس سائڈ پہ ہوں نہ اس. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. نیوٹرل تو کوفی تھے. نہیں کوفی, یہ دیکھیں یہ ضروری ہے. حق اور باطل جہاں ہے, میں نے پہلے بات ہی وہ کی, یہ حق اور باطل کی بات نہیں ہو رہی. جہاں حق اور باطل ہے وہاں کوئی نیوٹرل ہو وہ کوفی ہے, لیکن جہاں دونوں ہی باطل ہیں, کم اور زیادہ باطل, کم اور زیادہ باطل ہوتا ہے. دیکھیں جہاں بھی حق نہیں ہے 100%, تو وہاں ظلم کی ملاوٹ ہے. جہاں عدل نہیں ہے وہاں ظلم ہے. کوئی بیچ کا ایریا نہیں ہوتا. عدل ہوتا ہے, عدل نہیں ہوتا تو ظلم ہوتا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ اس میں ظلم ہے. تو جہاں بھی ظلم ہے تو وہ اب حق نہیں رہا, وہ باطل ہو گیا. تو دو باطل ہیں, ان دو باطل میں تو رول ہی یہ ہے, امام علی کا قول ہے کہ آخری دور میں اس طرح سے زندگی بسر کرو جیسے اونٹنی کا بچہ زندگی گزارتا ہے, کہ جس پہ نہ سواری کی جا سکتی ہے, نہ جس سے دودھ دوہا جا سکتا ہے, یعنی نہ دودھ نکالا جا سکتا ہے نہ سواری کی جا سکتی, یعنی آپ کوئی مینس نہ
یا رول نہ پلے کریں کسی بھی کانفلکٹ میں, کسی بھی ایسے لوگوں کو سرو کرنے میں, کسی بھی چیز میں. دس از امام نیوٹرل ہونے کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ جب کانفلکٹ ایسا ہے کہ جہاں کوئی ایکسپلسٹلی حق پہ نہیں ہے, وہاں تو امام حسین علیہ السلام حق پہ, اور متبادل جو مقابلے میں ظلم پہ یزید اور یزیدی, ان میں آپ نے جو ہے وہ چوز کرنا تھا. اور کوفیوں کا وہ رویہ کہ وہ نیوٹرل رہے, وہ ایک بالکل وہ ہے. میں تو اسٹارٹنگ ہی یہ کیا, جب یہ ہے تو پہلے تو آپ نے انالیسز ہی یہ کرنا ہے, آیا کوئی حق پہ ہے, اگر حق پہ ہے تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس کے لیے آپ کو اپنے قریبی خونی رشتے کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے. دس از ریکوائرڈ. جو آپ نے کہا نا کہ مرڈر تو نہیں ہوتے ہمارے, ریلیشن شپ کا مرڈر بھی تو مرڈر ہے. اگر وہ باطل کی بنا پہ ہے, حق کو رونتے ہوئے ہے, حق کا خون کرتے ہوئے ہے, تو وہ بھی مرڈر ہے. مرڈر ضروری نہیں ہوتا کہ جو کسی انسان ہی کا کیا جائے. کسی بھی حق کا خون کرنا بھی خون کرنا ہی ہے, اور وہ باطل ہے. تو جہاں بھی ایسا ہے تو آپ کے قریبی عزیز بھی ہے تو آپ اس کے خلاف جائیں. شروع سے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا. لوگ کربلا کیوں بپا ہوئی کہ لوگ علی کے دشمن تھے, اور علی کے دشمن کیوں تھے کہ علی نے ان کے رشتہ داروں کو بدر و احد و حنین میں قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی علی کی؟ نہیں, اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے. تو ان کو اس سے پرواہ نہیں تھی علی مرتضیٰ کو کہ اسلام کے لیے اگر میں کسی کی بھی دشمنی مول لینے کو تیار ہوں. اور انہوں نے اتنوں کی دشمنی مول لے لی. کیوں؟ حق کا ساتھ دینے کے لیے. تو یہ کرائٹیریا. اور جتنے نئے اس وقت مسلمان ہوئے تھے, جو بنی ہاشم کے یہ لوگ ہیں, ان کا تو سب مسلمان ہی ہیں گھرانہ, لیکن بہت سے نئے مسلم جو تھے, بلکہ زیادہ تر نئے مسلمان ایسے تھے جو کفار سے مسلم کمیونٹی میں کنورٹ ہوئے. تو ان کے باقی فیملی ممبرز تو کافر ہی تھے, مگر اسلام انہیں کیا کہہ رہا ہے, جب جہاد کا حکم آیا تو اب سامنے مقابلے میں آپ کا خونی رشتہ بھی آیا ہے تو تلوار چلانی ہے, اور چلائی انہوں نے. تو یہ کرائٹیریا ہے کہ تب آپ نے حق اور باطل کو دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا میرا باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, ماں ہے, ماں بھی ہو, اگر وہ باطل ہے, باطل پرست ہے, باطل کا ساتھ دینے والی ہے, اس پہ بھی تلوار چلانی, اس سے بھی قطع تعلق کرنا ہے, اس سے بھی حق بات کہنی ہے. پہلے اسلام ہے, پہلے اللہ کے اصول ہیں, پھر اس کے بعد رشتے ہیں. یہ ایکسپلسٹلی حکم ہے قرآن کا. تو میں تو اسی لیے اس بات سے آغاز کیا کہ ہم قریبی رشتوں میں اس طرح سے کرنے کے قائل ہیں. یہ تو دوستوں کا معاملہ ہے, تو ہم تو قریبی رشتوں میں اس طرح کرتے ہیں. اور قریبی رشتوں میں اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی باطل پہ ہے, حق کے مقابلے میں ہے, تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی یہ تو گیون بات ہے, میں اسی کا ساتھ دوں گا. اٹس ناٹ گیون. یہ گیون یہ ہونا چاہیے کہ میں حق کا ساتھ دوں گا, اسلام کا ساتھ دوں. صحیح. تو یہ ڈٹرمن کرنا بدر و حنین میں شاید آسان ہے یا بلیک اینڈ وائٹ ہے, لیکن آج کا جو مسلمان ہے یا ہماری کمیونٹی کے مسائل بدر و حنین نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کے مسائل فرسٹ ورلڈ پرابلمس. ہم ویسٹ میں رہتے ہیں, میری دوست کیوں چرا لی, مجھے بلایا, اس کو بلایا, مجھے کیوں نہیں بلایا اپنے گھر دعوت میں, میں کٹی ہو گئی تم سے. تو یہ ہے مسئلے, اس لیول کے اوپر ناراضگیاں. اور پھر یہاں سے جوابی کارروائی ہوتی ہے, اچھا تم نے مجھے نہیں بلایا, اب دیکھو میں بھی نہیں بلاؤں گی, تم سے بڑی دعوت کروں گی, میں سب کو بلاؤں گی, تمہیں نہیں بلاؤں گی. پھر اس کو ایکسکلوڈ کیا. ظاہر ہے وہ برا فیل کرتی ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ چل رہا ہے. اس کے بعد 2-3 اسی طرح کی اور پھر بس جنگ کا آغاز ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اسلام نافذ نہیں ہے. ان کے اصول,
ان کی پرائورٹیز، ان کے ریلیشن شپس، ان کے ایموشنس اسلام کے گرد ریوالو نہیں کرتے. ان کا اپنا ہی ایک سسٹم ہے، اس میں ڈفرینٹ کمپلیکسز ہیں جن کی بنا پہ ان کا بچپن گزرا ہے، ان کی جوانی گزری، ان کے ریلیشن شپس رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ بیہیویئر بنا. یہ اسلام نہیں کہہ رہا، یہ سائیکالوجی کہہ رہی. جی جی ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کرائٹیریا اسلام نہیں ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے کرائٹیریا اسلام ہے، مگر وہ ایسے لوگوں سے گھرا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا مومن، اس کے ارد گرد کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں. لیکن یہ جو لوگ جو انسیکیور ہیں، ان کی اپنی کمپلیکسز ہیں، یہ ہمارے مومنین میں ہیں ایسے لوگ. بالکل ہیں. اور ہمارے جاننے والوں میں جب ان میں آپس میں انہی بیکار باتوں کو بڑا بنا کے جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک سٹینڈ لینا اور حق اور باطل کو واضح کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. یہی آپ نے دیکھنا ہے نا، اس کی زندگی میں حق و باطل اس طرح نافذ ہے یا نہیں. اگر وہ اتنی چھوٹی باتوں پہ یا اتنی ایگوئسٹک باتوں پہ جھگڑے کرنے والا انسان ہے، پیٹی ایشوز پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، پیچھے روٹ کازز اور ہیں. یہ آپ مطلب سائنس سے سمجھ جاتے ہیں نا. میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اپنے پروفیشن سے. تو وہاں حق و باطل کا سوال ہی نہیں ہے نا، یہ میں بتا رہی ہوں. تو پھر آپ نے اسے اور طرح ڈیل کرنا ہے. اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ جیسے میں نے بتایا، نیوٹرل رہ کے. یہاں نیوٹرل ہونا کوفی ہونا نہیں ہے. کوفی ہونا حق و باطل کے معاملے میں. اور ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ دو مومن ہوں جو اپنی زندگی میں حق و باطل کو، عدالت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ٹریٹ کرتے ہوں. وہ آپ کے پاس جب کیس آئے گا تب آپ اسے حق و باطل کی کسوٹی پہ پرکھیں گے. لیکن جب ایسے پیٹی ایشوز لے کر کوئی آئے گا جس کے ایگوئسٹک بیہیویئر ہے، اس کے کوئی روٹ کازز میں سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، تو آپ نے جیسے ہی وہ آئے گا تو اب آپ نے حق و باطل کی چیزیں نہیں کرنی ہیں. آپ نے اس کو خود کو سیف کرنا ہے، ان کو سیف کرنا ہے، اپنے مینٹل ویل بینگ کو سیف کرنا ہے، اپنے وقت کو سیف کرنا ہے. صحیح. سب چیز سیف ہو جائے گی جب آپ یہ باؤنڈری کریٹ کریں گے. یہاں نیوٹرل ہونا باؤنڈری کریٹ کرنا ہے کہ جو فساد ہو رہا ہے یہ فساد ہے. جی. اور اس سے اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. تو وہ سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ ایک طرف بات یہ کہ ان کے چوائسز کا، ان کے اعمال کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے، جو کہ وہ جو کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں اس کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے اگلے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں جگہ جگہ بیٹھ کے برائی کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہی نا. تو اب یہ میں نے پہلے کیا کہا، پہلے باؤنڈری کے لیے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان کی یہ سب کے لیے عادت ہے، اور کیا اس آگ سے آپ بھی تو نہیں ابھی اگلے لپٹے میں آ جائیں گے. اور اس میں زیادہ خوشگمانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر سبھی لپیٹ میں ہیں تو آپ بھی آئیں گے ہی آئیں گے. یہی میں نے کہا. تو اگر تو یہ ہے پھر تو ڈسٹنٹ بیہیویئر کرنا ہے، پھر نیوٹرل نہیں ہونا. تو 3 لیولز بتا دیے. سب سے پہلے حق اور باطل کی تمیز، اس پہ پرکھنا. اس کے لیے جس کی زندگی میں عدل نافذ ہے، ایسا مومن جو اخلاقی لیول پہ عدل کو نافذ کرتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات میں عدل کو نافذ کرتا ہے، جس کی زندگی میں اصول، ضابطے، زندگی اس کی ریوالو اسلام کے اصولوں کے گرد کرتی ہے. اس میں آپ نے حق و باطل کو یہ حساب سے فیصلہ کرنا. دوسرے آگے جو حق و باطل نہیں کے حساب سے نہیں کرتے، وہ اتنے کوئی پریکٹسنگ مسلم اس سینس میں نہیں ہے کہ معاملات اور اخلاق کے لیول پہ عدل کو نافذ کرنے والے. نماز، روزہ، حج کرتے ہوں گے، معاملات اور اخلاق میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میجورٹی مومنین ایسے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اب 2 لیولز ہیں کہ پہلے دیکھیں گے ان کی یہ عادت یہ سب کے لیے، اوروں کی بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو پھر آپ ڈسٹنٹ ہو جائیں گے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. آپ نے اب خود کو محفوظ رکھنا ہے ہر طرح سے، گناہ سے بھی، ذہنی سکون بھی اپنا محفوظ کرنا ہے، اپنا وقت بھی، انرجی بھی، ہر چیز. وہ تبھی ہوگی جب ایسے سے آپ کنارہ کر لیں. پھر اس کے بعد اگر وہ ایسا نہیں ہے،
وہ اب نہیں اس طرح کی ہیبٹ میں ہیں یا آپ کے سامنے اب بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ، تو پھر آپ نے نیوٹرل ہو جانا ہے. یہ بھی اسی لیے آپ کریں گے کہ ان سے اپنے ذہنی اور سکون اور اپنے ایمانی جو آپ کے ساتھ مسئلے ہو سکتے ہیں خود کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے، گناہ سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے، وقت، انرجی اور ایموشنل انرجی، اس سب کو بچانے کے لیے آپ نیوٹرل ہو جائیں گے. تو بات ہم نے شروع کی تھی کہ بزرگ خاتون کی، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ توقع کرتے ہیں کہ کمیونٹی میں ایسے لوگ جوڑنے کا کام ادا کریں، لیکن میں نے کچھ ایگزامپلز میں یہ مثال نہیں دیکھی، الٹا شعلوں کو ہوا دینے والی روش دیکھی ہے. تو وہ کافی ڈس اپوائنٹنگ رہی میرے لیے، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے اپنی فرینڈ کا ساتھ دیا ہے بیسیکلی بجائے جی. تو بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر بوڑھا جو ہے وہ بزرگ ہی ہو. صحیح. بالوں میں سفیدی جو ہے آ جانا یا عمر کا بڑھ جانا ضروری نہیں ہے کہ عقل کے بڑھنے کا بھی سبب بنے. تو جس نے عقل پہ کام ہی نہیں کیا، عقل ایک مسل کی طرح ہے جی، جو اس پہ کام کرتا ہے علم کی روشنی میں، تو اس کی عقل بڑھتی ہے. جو نہیں کام کرتا، وہ میجورٹی نہیں کرتے، تو ان کی عقل عمر کے ساتھ گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. تو عمر پہ نہیں جائیں. ہر ایک کی جو ایج ہے وہ یہ گارنٹی نہیں دیتی کہ وہ عدل کرنے والے ہیں، یا ان میں عقل ہوگی، یا ان میں بردباری ہوگی، یا ان میں وزڈم ہوگی کسی بھی طرح کی. نہیں، ضروری نہیں ہے. میجورٹی ایسی نہیں ہے، اور آنے والے زمانے میں اور ایسی نہیں ہوگی. ہاں، ایک وہ ہمارے کلچر میں شاید ہے کہ جب کوئی عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو عزت دی جاتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس عزت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ لوگ ذرا سمجھدار ہیں اور معاملہ فہمی سے کام نہیں. کہتے نا پوت کے پاؤں پالنے ہی میں نظر آ جاتے ہیں. اچھا، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی بڑھاپے میں یا کسی کا بڑا ہونے پہ ہی دیکھیں کہ وہ اس کی لائف کیسی ہے، کتنی سکسیزفل ہے، وہ عقل مند ہوا یا نہیں ہوا. اس کا بچپن ہی بتا دیتا ہے کہ جوانی کیسی ہوگی. جی. تو میرے لیے وہ ایک میتھ باسٹنگ مومنٹ تھا کہ اچھا کیونکہ ان کے بال سفید ہیں یا یہ عمر رسیدہ ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ میچورٹی سے کام لیں گی. وہ گیون نہیں ہے. ان سے آدھی عمر کے لوگ بھی میچور اور سمجھدار ہو سکتے ہیں ان کے مقابلے. بالکل، کیونکہ وہی بات ہے، ان کے پاس علم زیادہ ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنی عقل کو بڑھایا ہو سکتا ہے، ان کی انالیٹیکل پاور زیادہ ہو سکتی ہے، اور اخلاقی ان کی سطح بلند ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے سم کیسز میں ہوتی ہے. تو یہ بالکل بھی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہے تو وہ بزرگ ہی ہوگا، بزرگ کا رول ادا کریں. تو ہوپ فلی ان لوگوں کے لیے جن کا ڈائلیما یہ ہے کہ ان کے دو قریبی جاننے والے آپس میں ناراض ہیں، وہ کون سی سائڈ پک کریں، ہوپ فلی ان کو شاید اس ایپیسوڈ سے کچھ رہنمائی ملی ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت کامن یہاں میلبرن کی لائف کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ایکسپیٹ لائف کا، کیونکہ دوست بنا. اور نہیں، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے. پاکستان میں بھی یہ ایشوز ہیں، انٹرنیشنلی یہ ایشوز ہیں جہاں بھی میں ٹریول کرتی ہوں. تو لیکن جو میسج ہے، کیوں ہم ان سب چیزوں سے گھبراتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم تنہا رہ جائیں گے. تو تنہا نہیں آپ رہ جائیں گے، آپ کے ارد گرد سے وہ جمگٹا، وہ مجمع ہٹ جائے گا جو خامخواہ میں ہی لگا ہوا ہے، جو اصل میں نہ آپ کے ویل وشرز ہیں، نہ وہ آپ کے دوست ہیں، نہ وہ اصل رشتے ہیں. تو ان پہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس سے جتنی جلدی نکل جایا جائے اتنا بہتر. تو میرے خیال سے کسی پروگرام میں اس اصل جو ہیں رشتے، ان کی کسوٹی کیا ہوتی ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، تاکہ اس کی پہچان ہو سکے. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بر وقت پتہ چل جائے اور آپ لیٹر آن ایک ہارٹ بریک سے بچ جائیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پھر دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.